دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں دعا ہے خالق و مالک مالک ارض و سما پروردگار عالم بندہ نشیز حقیر فقیر جس کے تحت حق بولنے حق سمجھنے حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قرآن کریم کے اس حصے کے اندر مالک بے نیاز نے فرمایا اے میرے خلیل انہیں فرمائیے اور انہیں بتلائیے کہ جس چیز کی طرف تم لگے ہوئے ہو یہ نہ تمہیں نفع دیتی ہے نہ تجھے نقصان پہنچاتی ہے، نہ کسی کی امداد کو کوئی چیز پہنچتی ہے، نہ ہی کسی کی مدد کو کوئی چیز پہنچتی ہے، نہ ہی کسی کو کسی مصیبت کی گرفت میں ڈالنے کے لیے اس کا کوئی کردار ہوتا ہے۔ پھر تمہیں کس بات نے ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے؟ میرا خدا تو وہ ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ستار بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ میں اسی کی عبادت کرنے کو آیا ہوں، وہ تمہیں در اور گھر دکھانے آیا ہوں۔ بس اسی کے در کے ممتے بن جاؤ، اسی کے گھر کے دیوانے ہو جاؤ۔ مالک بے نیاز تمہیں دنیا کی بھلائیاں بھی دے گا، آخرت کی منزلیں بھی آسان فرمائے گا، اور تمہارے مقاصد حسنہ جو ہے وہ بھی پورے ہو جائیں گے اگر تم کوشش کرو گے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے کو دیکھا، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے۔ میں نے سب کی باتوں کو دیکھا، سب کے عمل کو دیکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں میرے چچا نے مجھے جب بتلایا کہ تمہارا خدا اتنی طاقت والا ہے جس کی تم بات کرتے ہو، تو ان بتوں سے بلوا کر دکھائے اور تمہارا کلمہ پڑھا کر دکھائے، پھر ہم تمہاری بات کو مانیں گے اور تمہاری بات کی تصدیق کریں گے۔ اللہ کا نبی تھا، اللہ کے خلیل تھے، ان کا مقام و مرتبہ عزت و وقار و معیار مالک بے نیاز نے اتنا بلند فرمائی ہے کہ ایک غلام اگر نبی کا دیوانہ، نبی کا مستانہ جب اس طرح کی بات آ جائے تو فریاد خدا کرتا ہے کہ مالک بے نیاز کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر عرض و گزار کرتا ہے اے مالک مہربانی فرما دے اور میری لاج رکھ دے، اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو نبی ہو اور وہ اللہ کا خلیل ہو، اللہ کا دوست ہو، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے مولا میں تیرا خلیل تیری بارگاہ میں